بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خالد خورشید صاحب, رؤوف حسن صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, کومل شوزف, شعیب شاہین, سماپیا, شہریار آفریدی. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہم سارے جلسوں میں آپ کی آوازیں سنیں گے. ہم برس گئے ہیں, انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان سٹیج پہ ہوگا اور آپ اسی طرح لمبے نام بولیں گے. انشاءاللہ بچائے گا پاکستان, اچھا کون بچائے گا پاکستان؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. یہ ولید کو ہی آٹ آتا ہے کہ وہ میزبان بھی کس طرح تقریریں نکالتے ہیں بیچ میں سے, اور آج خان صاحب کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. تو شہریار آفریدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی محمد خان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں مختصر سی بات کروں گا. مائی ٹائم سٹارٹس ناؤ. میں مختصر سی بات کروں گا. آج ہے 23 مارچ. قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی, اور مینار پاکستان وہ جگہ تھی, ہسٹورک جگہ جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی. تو وہی جگہ تھی مینار پاکستان لاہور. 2011 عمران خان کی سربراہی میں پوری قوم نے فیصلہ کیا. 30 اکتوبر 2011 کو ساری قوم وہاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا, ہم وہاں موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 23 مارچ 1940 کو اس قوم نے پاکستان بنانے کے لیے قرارداد کو منظور کیا, اور آج مینار پاکستان لاہور میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کو بچانے کی قرارداد منظور کرتے ہیں. یہ وہاں پہ لوگوں نے عہد کیا تھا اور پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا. یہ آپ سب گواہ ہیں کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قوم کا شامل تھا, آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وہ شامل ہے. اور اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی. اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ ہے, اور وہ اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی مظلوم اور بے گناہ خواتین و حضرات جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ اس لیے ہے کہ 8 فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے. unprecedented in the history of پاکستان. پاکستان میں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند, انتخابی نشان بند, کینڈیڈیٹ بند, کیمپین بند, لیڈر بند, لیڈرشپ بند, انٹرنیٹ بند, فون بند, لیکن اس قوم کا جذبہ بلند. اس قوم کے نوجوان 70% آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے, اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے, ایک جاگتی ہوئی قوم ہے, اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے, ہماری جیت ہے. میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اور ایک بات, عمران خان نے, ہم جیسے 1996 میں جب میں ان کے ساتھ آیا 1996 میں بہت چھوٹا تھا, ابھی بھی میں چھوٹا ہوں نا چھوٹا, میں بہت چھوٹا تھا. یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا, اچھا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی, ہم اس کارنر اتنے ہی لوگ تھے شاید, ایک میٹنگ میں تھے, ایک بات کی اس کارنر میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے. آپ ذرا مجھے اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں, اور وہ وعدہ تھا, ایک سیکنڈ وعدہ سنیں آپ نے, پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں. عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی جھکے گا, اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا. عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی؟
اور وعدہ کیسے پورا کیا؟ عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو، عزت نفس کو بحال کر کے۔ پوچھیں ان اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے تھے۔ سیلف اسٹیم بحال کی، اس قوم کی خودداری کو، خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا۔ اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ ہے وہ عمران خان، یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھایا۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہے آپ، پاکستان کے انتخابی نشان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، ان پی ڈی ایم والوں کے لیے طوفان ہے آپ، اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہے آپ، عمران خان ہے آپ۔ یہ جنگ ہوگا آخر میں میں بات اپنی ختم کر کے کہ آج 23 مارچ پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جو پاکستان بنانے کی قرارداد کہ جس پاکستان، وہ پاکستان جو صحیح معنوں میں قلعہ قائد اعظم کا پاکستان، لیکن انفارچونیٹلی آج بھی 4 بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں۔ نمبر 1 انسانی حقوق کی پاسداری، نمبر 2 ہمارے آئین کی بالادستی، نمبر 3 آزاد عدلیہ، اور نمبر 4 آزادی رائے۔ یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ ہم نے قوم بن کر ان سب کو، اپنے ان چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنوں پہ بنانا ہے، قائد اعظم کا پاکستان۔ آئے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں۔ یہ شاعر نے، ولید اقبال صاحب، بڑی خوبصورتی سے اس میں دعا کی ہے اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، 100 رستے راس آئے ہیں مجھے، میں مسافر ہوں، 100 رستے راس آتے ہیں مجھے، میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے۔ یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے، وہ میرا ارادہ کر دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اچھے دن آتے ہیں نا، کتنے برے دن آئے، ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے، برے دن تھے، اب تھوڑے بہتر دن ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید بہتر دن آئیں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بھڑک مت ماریے گا۔ سیاسی لوگ ہیں، بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور تم پہ مصیبت آئی تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا، اور جب میں نے تمہیں خشکی پہ پہنچا دیا، یعنی کہ تمہاری مصیبت تم سے ہٹا دی، تو تم اللہ کو بھول گئے۔ اور در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے، سوچئے گا ضرور۔ شکریہ۔